الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الربا إن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم إلهي نجني من كل ضيق بجاه محمد مولى الكريم وهب لي في مدينته قرارا وبعد الموت دفنا بالبقيع. حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تعلیم اس دین اسلام میں رکھ دی ہے. اس دین اسلام میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں، اور اس دین اسلام میں یہ بات بھی موجود ہے کہ زندگی گزارنے کے بہترین اور جائز وسائل کیا ہے. یعنی دین اسلام صرف زندگی کو گزارنے کا راستہ نہیں بتاتا، بلکہ اس راستے پہ چلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس طریقے کے مطابق چلتے ہیں یا اس طریقے سے ہٹ جاتے ہیں. اور یقیناً
جب ہم دین اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو پھر غموں کی کھائیاں بھی موجود ہیں، دکھ جیسے دشوار راستے بھی موجود رہتے ہیں، اور پریشانیوں جیسی بلیات بھی حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اور جو انسان دین کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے اور دین نے جو بتلا دیا اس کے مطابق کام اختیار کرتا ہے، عمل اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کو بے شمار چیزوں سے بچا دیتا ہے۔ آج ہمارے بے شمار مسائل، ان کی جہاں بے شمار وجوہات ہیں، ایک بنیادی وجہ کہ جس پر میں آپ حضرات سے آج کچھ بات کروں گا، اور وہ وجہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور سود سے اپنی جان چھڑاؤ، سود کی طرف مت جانا، سودی لین دین سے اپنے ہاتھوں کو روک لو اور پھینک دو اس معاہدے کو جو سود پر مبنی ہو۔ رب کائنات نے پھر کیا فرمایا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ بھائی ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں ایمان والا ہوں، ایک وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات کہتے بھائی یہ ایمانیت ہے۔ اب بندہ اپنے آپ کو جتنا مرضی ایمان والا کہتا رہے، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے مطلوبہ ایمانیت اس میں نہیں آئے گی وہ ایمان والا نہیں۔ اور ایمانیت کا پہلا شعبہ جہاں عقائد ہیں وہاں اعمال ہیں، اور عمل میں کیا چیز شامل آ جاتی ہے؟ بھائی جو عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، ہمیں بتلایا، ہمیں کرنے کا حکم دیا، اس کو اختیار کر لو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اب جس سے منع کیا یہ بھی ایک فہرست ہے، جس کا حکم دیا یہ بھی ایک فہرست ہے، اور اس میں بنیادی چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم اپنے سورس آف انکم، ذرائع آمدن میں خیال نہیں کرتے، اور بعض حضرات سودی لین دین میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سود کی طرف چل پڑتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہا ہے، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو سود چھوڑ دو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم نے سود نہ چھوڑا، تم جانتے بھی ہو یہ سود ہے۔ اب سود ہوتا کیا ہے؟ علماء نے لمبی تعریفات بیان فرمائی ہیں، میں ان تعریفات کی روشنی میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں دین اسلام میں آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے، آپ کو اختیار ہے وہ استعمال کر لیں، لیکن وہ آپ کی چیز کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھئی آپ کا گھر ہے،
آپ کا پلاٹ ہے، آپ کی زمین ہے، کچھ بھی ہے، آپ مالک ہیں۔ ہاں، دین اسلام میں ایک مسلمانوں اور انسانوں کی فلاح کے لیے ایک نقطہ رکھا گیا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ بھئی ایک بندہ مجبور ہو گیا، اس کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ اس کو وہ پیسہ دے دیں۔ اب حالانکہ مالک آپ ہیں، اور عقل کی روح سے دیکھا جائے تو وہ آپ کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن دین اسلام میں کتنی شفقت برتی، بھائی کوئی بندہ مجبور نہ رہے، محتاج نہ ہو، غریب نہ ہو، اس کے گھر کا بھی چولہا جلتا رہے۔ آپ ایسا کریں، آپ کے پاس رقم موجود ہے، آپ اس کو بطور قرض دے دیں۔ اب قرض میں اصول یہ ہے کہ بھئی آپ نے قرضہ دے دیا تو جتنا دیا اتنا ہی لینا ہے، کیونکہ آپ کا پیسہ تھا، آپ نے تو عذرائے خیر خواہی اس کو دے دیا، ہمدردی دیا۔ لیکن اگر ایک صاحب کہے بھئی میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دے دیتا ہوں، لیکن جب 1 مہینے کے بعد آپ مجھے ریٹرن کریں گے تو اس سے اضافی رقم میں آپ سے وصول کروں گا، یہ سود آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب قرضہ دیا، وہ قرضہ ہمدردی کے طور پر دیا تھا، وہ ہمدردی کے طور پر دینا تھا، آپ کے دل میں خیر خواہی ہونی تھی۔ لیکن ایک بندہ جب اضافی رقم لے گا، وہ خیر خواہی تباہ ہو جائے گی، وہ ہمدردی ختم ہو جائے گی، وہ اگلے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہو جائے گا، اور دین اسلام میں کسی بھی مجبور شخص کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایک تو یہ قرض والا سود ہو گیا، لیکن ایک دوسرا سود بھی ہے کہ جس کی طرف عام طور پر دھیان نہیں جاتا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح والشعیر بالشعیر۔ آقا فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، بھئی اگر تم نے 1 روپیہ دیا، قرضہ دیا، اضافی لیا، وہ تو سود بن گیا، لیکن اگر تم نے اشیاء کا تبادلہ کیا، اپنی پروڈکٹ کو ایکسچینج کر دیا، بھئی آپ کے پاس گندم ہے پچھلے سال کی پڑی ہوئی، آپ کہتے ہیں بھئی یہ میں گندم فلاں کو دے دوں اور اس گندم کے بدلے اس سے بھی گندم لے لوں۔ آقا فرماتے ہیں اگر آپ نے گندم کے بدلے گندم کو بیچ دیا، سونے کے بدلے سونے کو بیچ دیا، چاندی کے بدلے چاندی کو بیچ دیا، نمک کے بدلے نمک کو بیچ دیا، کھجور کے بدلے کھجور کو بیچ دیا، آپ نے جو بیچا وہی چیز اگلے سے بھی لے لی، لیکن اس میں کمی اور زیادتی تھی۔ آقا فرماتے ہیں فقد ربا، ایک حدیث میں آتا ہے فقد اربا، یہ سود ہے۔ بھئی آپ نے گندم بیچنی ہے، آپ پہلے اس کو بیچ لیں، روپیہ آ جائے، اس روپے سے نئی گندم لے لیں۔ لیکن آپ نے ایک ہی سیم پروڈکٹ کو ایکسچینج کر لیا۔ حدیث فرماتی ہے کہ بھئی آپ نے اگر ایسا کر لیا تو سودی لین دین کر لیا۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آج دے دوں، اور آپ حضرات پھر غور کریں کہ یہ سودی لین دین کتنا ہماری سوسائٹی میں آ چکا ہے۔ جیسے عید الفطر گزر گئی، اب عید الاضحیٰ آنے والی، اور عید کا جب موقع آتا ہے تو ہر فرد خیال کرتا ہے بھائی بچوں کو عیدی دینی ہے، بچوں کے عید کے دن بچوں کو کچھ پیسے دے دینے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں بھائی مارکیٹ چلے جاتے ہیں اور پرانے نوٹ دیکھ کر نئے نوٹ لے لیتے ہیں۔ آپ 1,000 روپیہ دیتے ہیں اور 1,000 روپے کی کاپی لے لیتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے روپے کے بدلے روپے کو خرید لیا۔
آقا فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے اگر تم نے ہم جنس چیز کو، سیم پروڈکٹ کو، سیم آئٹم کو خرید لیا اسی آئٹم سے، اس میں کمی زیادتی ساری سود ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 1010 روپے دیے، 1000 روپیہ لے لیا، یہ 10 روپے جو اوپر چلے گئے، 1 روپیہ بھی اوپر چلا گیا، یہ سود بن گیا۔ اب سوچئے یہی سود والا پیسہ باپ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور بچے سود کھا جاتے ہیں، پھر بعد میں وہی اولاد جب نافرمان بن جاتی ہے وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دے، کوئی دم کر دے، بچے نافرمان ہو گئے۔ اب کیا ہوت جب چڑیاں چھپ گئی کھیت، اب کیا فائدہ؟ تو پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ سود ہوتا کیا ہے، چاہے وہ قرض کی صورت میں سود ہے، وہ اشیاء کی صورت میں سود ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ سود سود ہی ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا، تمہیں پتہ بھی لگ گیا یہ سودی کام ہے، تم نے سن بھی لیا یہ سود ہے، اس کے باوجود تم نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب اللہ اس کا رسول تمہارے خلاف جنگ کرے گا۔ یقین جانیے اس وقت جو ہمارے زیادہ تر مسائل ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہے حالات خراب ہو گئے۔ بھائی آپ اس سوچ سے پہلے یہ دیکھیں کہیں آپ نے اپنی ماضی میں سود تو نہیں لیا۔ اگر آپ نے اپنے ماضی میں کوئی سودی لین دین کیا تھا تو یقین جان لیجئے کسی نے کچھ نہیں کیا، نہ کسی کی نظر ہے نہ کسی کی حسد ہے، بس ایک بات ہے اللہ آپ کے مد مقابل ہو کر آپ سے جنگ کر رہا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے پاس اکثر حضرات آئے، بلکہ چند دن پہلے ایک فیملی میرے پاس آئی، کہا جی بہت پریشانی ہے، اپنا گھر تھا وہ بھی بک گیا، آج ہمارے پاس گھر نہیں، بچے بھوکے ہو جاتے ہیں، ہم تو بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، آپ بتائیں کوئی حساب لگائیں کیا کسی نے کچھ کیا ہے؟ میں نے صرف ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ نے کبھی سود پر قرضہ تو نہیں لیا؟ کہتے ہاں ہم نے بہت پہلے ایسا کیا تھا لیکن ہم نے واپس کر دیا تھا۔ میں نے کہا بس یہی وجہ ہے کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ اجتماعی اللہ کے ہاتھ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ آپ کو معاف کرے، اولاد تباہ ہو جاتی ہے۔ بھائی آج کہتے ہیں بھائی فلاں ملک کے فلاں ملک سے جنگ ہو گئی، تو جنگ ہونے میں دیکھتے ہیں بھاری پلہ کس کا ہے، ہتھیار کس کے پاس ہیں، کس کے پاس طاقت ہے۔ آج ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے اس کے پاس طاقت کتنی ہے۔ ہم اتنے بے وقوف ہیں سود کھا کر اللہ کے مد مقابل آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات تو تمام طاقتوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی ذات تو قادر مطلق ہے، اور اس کے مد مقابل جو آئے گا اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، چاہے وہ 1 روپیہ سود کا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم، 1 روپیہ بھی، اب پہلے زمانوں میں تو درہم تھا، روپیہ تو نہیں تھا، 1 روپیہ بھی 1 درہم بھی اگر سود کا آ گیا اور وہ بندہ کھا رہا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ، اور اس کو پتہ بھی ہے میں سود کھا رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں أَشَدُّ مِن 36 زَنِيًّا، یہ سود کھانا اتنا سخت ہے گویا کہ اس نے
کئی بار بدکاری کا جرم کر لیا، 36 حدیث کے الفاظ ہیں کہ 36 بار اس نے بدکاری کر لی۔ اتنا بڑا گناہ ہے، 1 روپیہ 1 پیسہ بھی اگر سود کا آ گیا، لوگ کہتے ہیں اچھا 1 روپیہ ہی تھا نا، اچھا کوئی نہیں، تھوڑی سی رقم ہے نا سود کی۔ آقا نے فرمایا، اب وہ حدیث بھی سن لیجئے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کے ایک لباس اس نے پہنا ہوا اور اس لباس کی قیمت ہے 10 روپے یا 10 درہم، اور وہ 10 روپے میں 9 روپے اس کے حلال کے ہیں، 1 روپیہ حرام کا تھا۔ آقا فرما رہے ہیں جب تک لباس اس کے جسم پر رہے گا اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے فکر کریں عبادت قبول ہو رہی ہے؟ بھئی دعا تو پھر دعا ہے، کیا ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں، ہمارے جسم پر لگا ہوا لباس، ہمارا استعمال شدہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز ہماری استعمال شدہ وہ حرام کی آمیزش میں ہو۔ جو یاد رکھیے، آج کل جیسے کہا جاتا ہے بھائی یہ سود جو ہے یہ کمرشل ہے، یہ پرسنل ہے، یہ کمپاؤنڈ ہے، یہ سمپل ہے۔ بھائی سود سود ہے، وہی چاہے کمرشل ہے، چاہے پرسنل ہے، چاہے کمپاؤنڈ ہے، چاہے سمپل ہے، کوئی بھی سود کی قسم لے لیں، اور جو سود کھا لے گا۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، اور یہ حدیث آپ سن لیجئے، بندہ اس حدیث کو پڑھ نہیں سکتا، اتنے رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے۔ آقا فرما رہے ہیں، قالا، آقا نے فرمایا، الربا 73 بابا، جو سود کھاتا ہے اللہ کے ہاں اس پر اتنی لعنتیں برستی ہیں، اتنی اللہ کے نزدیک اس کے ہاں نحوست اس پر برستی ہے کہ جس کا شمار کرنا چاہو 73 بابا، اس کے 73 شعبے گن لو، کسی بھی بدکاری کے، کسی بھی برائی کے۔ ایک سود کھانے والا 73 بار گویا اللہ کا نافرمان بنتا ہے۔ ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، اور سب سے کم گناہ کیا ہے سود کھانے کا؟ آقا فرماتے یہ گناہ یہ ہے کہ گویا ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیتا ہے۔ یہ حدیث ہے بھائی، ہم میں سے کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، سود کھانے والا تو یہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے اپنے ذرائع آمدن کو دیکھیں، کہیں سود تو نہیں آ رہا، کہیں قرضہ لے کر اضافی منافع تو نہیں لے رہے، وہ چاہے کسی بھی ادارے سے لیا گیا ہو، چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہو، چاہے وہ نان بینکنگ سسٹم ہو، وہ سود ہوگا، چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ میں ہو، چاہے وہ ڈپازٹ اکاؤنٹ میں ہو، چاہے وہ پرائز بانڈ کی شکل میں ہو، چاہے وہ انشورنس کی شکل میں ہو، وہ سود ہی کہلائے گا۔ آپ جتنے مرضی اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں بھئی متبادل بتا دیں، ہم متبادل پر چلے جاتے ہیں، وہ متبادل نہیں سننا چاہتے، وہ اپنی مرضی کا متبادل لینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دین میں کاروبار کی بے شمار قسمیں ہیں، آپ پارٹنرشپ کر لیں، آپ مزاربت کے طرف چلے جائیں، آپ پروفٹ اینڈ لاس پر آ جائیں، آپ کسی سے معاہدہ کر لیں، بھئی نفع اور نقصان کی شرح تعین کر لیں۔ اور بندہ اگر اس چیز کو نہیں چھوڑے گا، سود کی طرف جائے گا، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کا موقع تھا، اللہ نے مجھے مناظر دکھائے، میں نے دیکھا ایک دریا ہے اور خون کا دریا ہے، ایک بندہ اس خون کے دریا میں تیر رہا ہے،
اور کنارے کی طرف آ رہا ہے، اور کنارے پر ایک دوسرا بندہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ وہ جو ہی تیرنے والا کنارے کے پاس آتا ہے، وہ کنارے پر کھڑا بندہ پتھر مارتا ہے، وہ دوبارہ دریا کے وسط میں چلا جاتا ہے، وہ پھر آتا ہے، پھر پتھر کھاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے جبریل سے پوچھا تھا تو جبریل نے مجھے کہا یہ بندہ وہ ہے جو دریا میں ہے، یہ اپنی دنیا کی زندگی میں سود کھاتا تھا۔ پھر آقا نے اگلا جملہ بیان فرمایا اللہ قیامت تک اس بندے کو اسی حال میں رکھے گا، وہ کنارے کی طرف آتا رہے گا، پھر پتھر کھائے گا، پھر خون کے دریا میں چلا جائے گا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں بھائی اگر ہم 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے کچھ پروفٹ آ جائے گا، اضافہ ہی تو ہے۔ لیکن آقا نے کیا فرمایا الربا ان کسرا، بھائی سود اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ سود سے اضافہ ہوا ہے، الربا ان کسرا، سود سے اگر اضافہ تمہیں نظر آ جاتا ہے، فإن عاقبته تصير إلى القل، یقین جان لو اس کا انجام قلت پر ہوگا، تمہارے پاس اللہ سارا مال و اسباب ختم کر دے گا، انجام تمہیں بھیک مانگنی پڑ جائے گی۔ بس آخری بات آپ حضرات سے کرتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن احباب کو میں نے ایک سیٹھ جس کی اصطلاح سمجھی جاتی ہے، مال و دولت میں، عیش و عشرت میں دیکھا، میں نے اسی مسجد کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ کر ان کو میں نے بھیک مانگتے بھی دیکھا ہے۔ اور ایک صاحب تھے، ان کا اب نام نہیں لیتا، ان کا انتقال ہو گیا، اب دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ میں نے اس صاحب کے بارے میں اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا میں نے تو ان کو بڑا اچھا کھاتا پیتا دیکھا تھا، ان کا یہ حال کیسے بن گیا؟ تو حضرت والد صاحب نے کہا بس یہ سود کی طرف چلا گیا تھا، اللہ نے وقتی تو بہت دیا، انجام کیا ہوا؟ اللہ نے سب تباہ کر دیا، دکانیں ختم ہو گئی، اولاد مر گئی، بچیوں کو طلاقیں ہو گئیں، خود یہاں بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے تھے۔ تو اس لیے ظاہری طور پر جو چیز نظر آتی ہے لازمی نہیں کہ حقیقی طور پر بھی ویسی ہو۔ ظاہری تو نظر آ رہا ہے بھئی بہت اچھا ہے، دولت ہو رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، لیکن ایسا پیسہ کسی کام کا نہیں جو اپنے ساتھ اولاد کی ہلاکت، بچیوں کی طلاق اور گھر کو تباہی کے ساتھ اپنے اندر لے کر آئے، اپنے اندر سمو کر لے کر آئے۔ ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دعا کر اللہ تعالی ہم